بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر رضوان خالد صاحب اور ان کی ساری ٹیم، بالخصوص ان کے برادران گرامی اور پیر طریقت حضرت مولانا جمالی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ جن کے توسط سے مجھے آپ سے خطاب کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ تمام طلباء و طالبات کو جو اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان اہل علم اور اہل خیر کے توسط سے ان کو اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک نادر موقع دیا۔ میری گفتگو کا تمام تر تعلق ان طلباء و طالبات سے ہے کہ جو آج اسکالرشپ لے رہے ہیں اور جنہوں نے کل سے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی کوششوں کو کئی گنا بڑھا دینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لگ بھگ 400-500 سال کے بعد جب اللہ نے ایک طویل وقفے کے بعد انسانوں سے گفتگو کا آغاز کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی آئی، تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو کوئی پیغام دینا ہے یا کسی بھی شخص کو کوئی پیغام دینا ہے تو سب سے اہم بات آپ اس کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ تم نے جا کر یہ کام کرنا ہے یا یہ پیغام دینا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنے طویل وقفے کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کئی 100 سال کے بعد جو وحی آئی، اس کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھیں۔ یعنی پوری انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پیغام دیا کہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھو، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بتایا۔ یہ اس لیے نہیں بتایا کہ اس زمین پر اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا بات تھی، لیکن خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے سارے کام، اس دنیا سے متعلق سارے کام انسان نے اس طریقے کے مطابق کرنے ہیں جو اللہ کا طریقہ ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اور اس کے مطابق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس خاص چیز کا علم ہو جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے پاس انجینئرنگ کا علم ہو، اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، اگر کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے تو اس کے پاس طب و جراحت کا علم ہو، اگر کوئی انتظامیہ کا ماہر ہے تو اس کے پاس انتظامی امور کی صلاحیت ہو۔ غرضے کہ جس فیلڈ میں کوئی شخص کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے پاس اس کی مہارت ہونی چاہیے۔ وہ مہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب تک لوگوں نے جو تحقیقات کی ہیں، اب تک لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو، اور اسے معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پڑھو۔ وہ سب کچھ جو اب تک ہوا ہے اور لکھا جا چکا ہے اسے پڑھو۔ جب آپ وہ سب پڑھ چکے جو اب تک آپ کی فیلڈ میں لکھا گیا ہے، تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ اسی وحی میں کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان جو نہیں جانتا اللہ نے اس کو وہ چیزیں سکھائی ہیں۔
وہ چیزیں کیسے سکھائی جاتی ہیں؟ وہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو مختلف جگہوں پر اپلائی کر کے، اس کی تطبیق کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کر، اس کو تجربے میں لا کر اس سے مزید علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہی ہے ریسرچ۔ جب آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس علم پر ریسرچ کریں۔ جو ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو جب پڑھنے کو سکھایا تو اسے علمہ بالقلم، کہ اسے قلم کا استعمال سکھایا، کہ اس کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، یعنی جو آپ اپنی نئی تحقیق کریں اس کو آپ لکھ لیں تاکہ اگلی نسل کو کام آئے۔ تو اس وحی میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ پڑھو، تحقیق کرو، اور اپنی تحقیق کے نتائج لکھ دو تاکہ اگلی نسل کو کام آئیں۔ اس طرح یہ علم کے تسلسل کی وحی ہے کہ جو اب تک انسانوں کو مختلف ذرائع سے، وحی کے ذریعے سے، انسانی مشاہدات کے ذریعے، انسانی تجربات کے ذریعے، منطق کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، سوچ غور و فکر کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی علم انسان تک آیا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو برت کر، اس کے نتائج لے کر اس کو اگلی نسل تک پہنچانا، یہ سب سے پہلی وحی کا پیغام ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ یعنی پہلی وحی میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان نجات کا ذریعہ ہے، لیکن یہ پیغام نہیں دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، بلکہ یہ پیغام دیا کہ پڑھو، اور پڑھ کر تحقیق کر کے اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ ہاں واقعتاً اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ اسے چلا رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، تو پھر اسے مانو۔ اور اگر تمہاری تحقیق تمہیں یہ نہیں بتاتی تو اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تمہیں زبردستی کلمہ پڑھایا جائے، ایسا کوئی چلن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہی وہ پہلی چیز ہے جو انسان سے مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی انسان محروم نہ رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بتائے، ان میں یہ کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بعثت کے 4 فرائض بتائے کہ 4 کاموں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم دینی ہے، اور اس کتاب سے جو پھوٹنے والی حکمت ہے، جو دانش ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، اور چوتھے یہ کہ آپ نے لوگوں کا باطن پاک کرنا ہے اور ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنی ہیں۔ یہ 4 کام جو دیے، ان میں بھی تعلیم کو بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا تعلق تعلیم سے ہے، خواہ وہ باطنی صفائی کی تعلیم ہو یا خواہ ظاہری طور پر حصول علم کی بات ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آگے انسانیت کو تعلیم دی جائے، اور ہر وہ شخص جو تعلیم حاصل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا کر رہا ہے، اور براہ راست آپ کے مقصد بعثت سے وابستہ ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ غزوہ بدر میں بہت سے لوگ کفار کے، مشرکین مکہ کے بہت سے لوگ قید ہو کر آئے، اور 70 لوگ تھے۔ ان میں سے ان کے لیے ایک فدیہ مقرر کیا گیا کہ اتنے پیسے دے کر تم آزادی خرید سکتے ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی، تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت تھی کہ پیسہ نہیں وصول کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں سے ہو سکے تم پیسہ لاؤ، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ سماج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست آگے چل کر بنانا چاہتے تھے، اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ تعلیم کو عام کیا، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ کفار کو اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا، یعنی مسلمانوں کے بچوں کو کہا گیا کہ ان کافروں سے سیکھو۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ان سے دین سیکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، اور نہ ان کو اس کام کے لیے رکھا گیا، وہ تو دوسری دنیاوی تعلیم اور لکھنے پڑھنے کی مہارت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پڑھنا سکھا دیں گے، لکھنا سکھا دیں گے، علم کا ایک دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اس کے حصول کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذہب کیا ہے، ملت کیا ہے، دین کیا ہے، ملک کون سا ہے۔ آپ نے جہاں کہیں سے بھی آپ کو علم ملے آپ نے حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کسی یہودی سے ملے، کسی مشرک سے ملے، کسی عیسائی سے ملے، کسی مجوسی سے ملے، جہاں کہیں سے بھی ملے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مکے میں تو چونکہ کاشتکاری نہیں تھی، کوئی کھیتی کا نہیں تھا، یہاں لوگ تجارت کرتے تھے۔ مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے، اور کھجوروں کی بہتر فصل کے لیے وہاں کے لوگ ایک تجربے کے طور پر یہ کرتے تھے کہ کھجوروں کے خوشے ملاتے تھے، پولینیشن اسے کہتے ہیں سائنسی زبان میں، اس سے ان کے خیال میں زیادہ فصل آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، کریں یا نہیں کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا تو نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ تو لوگوں نے نہیں کیا، اس کے نتیجے میں اس سال فصل کم آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے پولینیشن نہیں کیا جس کے نتیجے میں فصل کم ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے دنیا کے علوم ہیں، انتم عالم بامور دنیاکم، کہ فصل کیسے اچھی آئے گی، حل کیسے اچھا چلے گا، کھاد کون سی استعمال کرنی ہے، اور جنگی ہتھیار کون سے بنانے ہیں، ہم نے تجارت کس چیز کی کرنی ہے، غرضے کہ یہ تو، اور صنعتیں کون سی لگانی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق تمہاری دنیا سے ہے۔ مجھ سے تم دین کے مسائل پوچھو، مجھ سے تم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسئلے پوچھو، اور حلال اور حرام کے بارے میں پوچھ لو کہ کون سی تجارت حرام ہوگی اور کون سی حرام ہوگی، کون سی صنعت حلال ہوگی اور کون سی حرام ہوگی، کون سا بزنس جائز اور کون سا ناجائز۔ اس کے بعد یہ ساری تمہاری دنیا کی چیزیں ہیں، اور اس کو تم جیسے چاہو اپنے تجربے کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق تم اس کو استعمال کرو۔ انتم عالم بامور دنیاکم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جہاں پچھلے تمام انسانیت کے علوم کو استعمال کیا، وہاں آگے اپنے سائنسی بنیاد یعنی تجربے اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے اتنا بڑا علم حاصل کیا کہ مغرب کے مورخین بھی یہ لکھتے ہیں، ڈوزی ایک بڑا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150 سال بعد جب کہ مسلمانوں کی ریاست 3 بر اعظموں تک پھیل گئی تھی، اس ساری ریاست میں کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت ایسا نہیں تھا کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سائنسی علوم تھے، ہندوستان میں ریاضی کا بہت چرچا تھا اور یہاں سائنسی علوم تھے، یونان میں سائنسی علوم تھے، اسکندریہ میں تھے، جندی شاپور میں، ایران میں طب و حکمت کے بڑے ادارے تھے، جہاں کہیں بھی بڑے سائنٹسٹ موجود تھے یا کتابیں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں نے حاصل کر کے ان کے ترجمے کیے اور ان کو اپنے ساری ریاست میں، اپنے اداروں میں ان کو درسی کتابوں کے طور پر کیا، نافذ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس پر فردر ریسرچز کیں، اور وہ ریسرچز اس حد تک تھیں کہ ابھی 16ویں اور 17ویں صدی تک مسلمان اطباء اور سائنٹسٹ کی وہ کتابیں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھیں، اور ان کی تمام تر ترقی کا دار و مدار انہی علوم پر تھا جو اسپین کے ذریعے سے یورپ میں گئے۔
پھر یہ کہ مسلمانوں نے دوسری زبانیں سیکھنے کا بھی بہت اہتمام کیا. اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور حضرت زید بن ثابت سے یہ کہا کہ مجھے خط و کتابت کے لیے عبرانی اور سریانی میں لکھوانے اور پڑھانے کے لیے یہود کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں، تو آپ یہ زبانیں سیکھ لیں. انہوں نے بہت تھوڑے دنوں میں وہ زبانیں سیکھ لیں اور اس کے بعد وہ خط و کتابت کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منجنیق اور دبابہ کی ضرورت پڑی جنگوں کے لیے. آپ نے 2 صحابہ کو بھیج کر باہر کے ایک ملک سے دبابہ اور منجنیق بنانے کی انڈسٹری لے کر آئے اور آپ نے وہاں اپنی ریاست میں قائم کر دی. اس طرح اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بے حساب چیزیں ہیں. یعنی علم اس طرح پھیل رہا تھا کہ ہر شخص علم کے پیچھے لگا ہوا تھا. اور مسلمانوں نے جو 1000 سال یا اس سے کچھ زائد عرصے کے لیے ساری دنیا کا تمدن اپنے مطابق کر دیا، اپنی تہذیب کو چلن دیا، ایک ساری دنیا پر ان کا اقتدار تھا، اس کے پیچھے جو واحد چیز تھی وہ علم اور علم تھا. یعنی اس دوران میں بھی مسلمانوں کی خانہ جنگیاں ہوتی رہیں، ان میں طوائف الملوکی رہی، ان میں سیاسی اختلافات رہے، اور ان میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی وہ تقسیم ہوتے رہے. اس سب کسی کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے بھی علم کی ترقی میں وقفہ نہیں آیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اقتدار بہت طول کھینچ گیا اور 1000 سال تک وہ دنیا کے حکمران رہے. اور جس روز مسلمانوں نے علم سے ہاتھ اٹھا لیے، اس روز سے ان کا ادبار اور ان کی تباہی اور ان کا زوال شروع ہو گیا. علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہا کہ حق ہے. اگر آپ کا حق ہو تو آپ اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر فرض ہے تو پھر آپ نے ہر قیمت پر اسے ادا کرنا ہے. یہ جو ہم پر فرض ہے، یہ جو آپ بچوں پر فرض ہے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نسل اور اپنی آئندہ نسلوں کو ترقی دینے کے لیے آپ کو یہ بہت بڑا ایک موقع مل رہا ہے. ایک بڑا موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنے علم کو ترقی دیں. اس کے لیے میں آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تزکیہ، یعنی اندر سے انسان کو پاک کرنا، اس حوالے سے میں آپ کو 3 بنیادی چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ 3 کام آپ آج سے شروع کر دیں، آپ کی کامیابی یقینی ہے، اور کوئی بھی طاقت آپ کو اس کامیابی کی راہ سے ہٹا نہیں سکے گی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفات، جو نبوت سے پہلے جن صفات سے آپ مشہور تھے، وہ 2 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ آپ صادق تھے، اور دوسرے یہ کہ آپ امین تھے، یعنی سچائی اور امانت. یہ 2 ایسی صفات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حد تک مخالفت کی گئی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی بھی حملہ نہیں کیا جا سکا، اور یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ شخص جس نے کبھی انسانی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ بولنے لگ جائے گا. وہ شخص جس نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کیا وہ اللہ کی طرف سے آنے والے کسی حکم کو چھپا سکے گا یا اس کا اظہار نہیں کرے گا؟ جو امانت اور صداقت میں اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ مانتا ہے کہ آپ صادق و امین ہیں، تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کا ایک وہ درجہ تھا کہ یہی کریڈیبلٹی انسان کو سماج میں معزز اور قابل اعتبار بناتی ہے. آج سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی قیمت پر. اپنے ساتھ بھی سچ بولنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ، اپنے معاہدوں کے ساتھ بھی سچ بولنا ہے، اور اپنے سماج میں اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، گھر والوں، ہر ایک کے ساتھ آپ نے سچ کا برتاؤ کرنا ہے. اور کسی معاملے میں آپ نے خیانت نہیں کرنی. آپ نے جو وقت کسی کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی پڑھائی کے لیے جو وقت طے کیا ہوا ہے، جن چیزوں کے لیے آپ کے معاہدے ہیں،
ان میں آپ نے کوئی کسی قسم کی بددیانتی نہیں کرنی اور نہ ہونے دینی۔ یہ دو چیزیں تو آپ نے ابھی سے شروع کرنی ہیں۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ در حقیقت وقت ہے، یعنی اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اس کے وقت کا اثاثہ ہے، اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ اس نے وقت خرچ کر کے کمائی ہے، کسی کو شہرت ملی ہے تو وہ اس کے وقت کے استعمال کا بدلہ ہے، کوئی اگر ذلیل و خوار ہو گیا ہے تو وہ اس کو وقت کو صحیح نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، کوئی غربت، افلاس اور دوسری خواریوں میں مبتلا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو پورے طور پر استعمال کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، ہم نے وقت کو پورے طور پر استعمال کرنا ہے، تو ہمارے لیے ہم ہر وقت ترقی کے اور اپنی منزل کی طرف ہر لمحے تیز رفتاری سے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کی اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو چیز لا یعنی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ ہم اپنے وقت کا استعمال اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں مثال کے طور پر آج شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ ہم موبائل پر بے شمار، سینکڑوں، شاید ہزاروں گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی گیمز جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی موبائل ایک اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ اس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے، یہاں بڑی بڑی لائبریریز ہیں، یہاں یوٹیوب پر بڑے اچھے اچھے پروگرام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو انگلش سیکھنی ہے اور اس کا استاد آپ کو نہیں مل رہا، آپ نے عربی سیکھنی ہے، آپ کو اس کا استاد نہیں مل رہا، تو آپ کو یوٹیوب پر شروع سے لے کر، یعنی بہت ابتدائی درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک اتنے اچھے اچھے پروگرام ملیں گے، اتنے اچھے لیکچر ملیں گے، اتنی کتابیں ملیں گی۔ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ کوانٹم فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب تو بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں، مختلف چیزیں، مثلا آپ نے استری مرمت کرنی ہے تو آپ یوٹیوب کھولیں، دیکھیں کہ استری کیسے مرمت ہوتی ہے، آپ وہ چیز سیکھ جائیں گے۔ آپ نے وائٹ واش کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یوٹیوب سے پتہ چلے گا کہ آپ وائٹ واش کیسے کریں۔ غرض ہے کہ جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہے کہ آپ درجنوں چیزیں اس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ایک مصروفیت بھی ہوگی اور آپ اس میں خوش بھی رہیں گے اور آپ بے شمار چیزیں سیکھ بھی لیں گے۔ یہ تین چیزیں کہ ایک یہ کہ سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت کسی قسم کی نہیں کرنی اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ تین کام اگر ہم آج سے شروع کر دیں تو آج سے اور ابھی سے ہماری ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا اور ہم ہر لمحے آگے بڑھتے جائیں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں ان تمام طلباء اور طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس کمپٹیشن میں اسکالرشپ جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی ہر نعمت عطا فرمائے اور انہیں کامیاب کرے اور انہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔